اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر ناصر الدین سبکتگین کے مرنے کے بعد امیر اسماعیل جو کہ اس کا بڑا بیٹا تھا اس کا جانشین ہوا، اور اس نے چاہا کہ امیر محمود غزنوی کو میراث سے محروم کر دے، لیکن امیر محمود غزنوی اس پر غالب آیا اور باپ کا جانشین ہو گیا۔ اس نے بلخ کی طرف چڑھائی کر دی اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے اس ملک کو دشمنوں کی گندگی سے صاف کر دیا تو اس کی حکومت کی شہرت ہر طرف ہو گئی، اور بغداد کے خلیفہ القادر باللہ عباسی نے ایک نہایت فاخرہ خلعت اس کو بھیجی کہ اس سے پہلے کسی خلیفہ نے اس طرح کے کسی بادشاہ کو نہیں بھیجا تھا، اور امین الملت و یمین الدولہ کا خطاب عنایت کیا۔ سلطان 390 ہجری سن 1000 عیسوی میں بلخ سے ہرات کو روانہ ہوا، وہاں سے سیستان گیا، وہاں کے حاکم خلف بن احمد کو مطیع بنا کر غزنی واپس آ گیا، اور غزنی سے ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا، چند قلعے فتح کر لیے اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے علی خان کے ساتھ رشتہ دامادی استوار کر لیا اور طے پایا کہ ماوراء النہر علی خان کے پاس رہے گا اور سارا ملک سلطان کا ہوگا۔ ماہ شوال 391 ہجری سن 1000 عیسوی میں اس نے پھر غزنی سے ہندوستان کا ارادہ کیا اور 10,000 سوار لے کر پشاور آ گیا۔ راجہ جے پال 10-12 ہزار سوار، بہت سے پیادے اور 300 ہاتھی لے کر مقابلے پر آ گیا۔ جنگ شروع ہوئی، فریقین ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور داد شجاعت دی۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ راجہ جے پال 15 افراد کے ہمراہ، جن میں اس کا بھائی اور لڑکے تھے، گرفتار ہوا۔ اس جنگ میں 5,000 کفار قتل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جے پال کے گلے میں ایک مرسا حمائل تھی کہ جن کو ہندوستان کی زبان میں مالا کہتے ہیں۔ مبصروں نے اس کی قیمت 1,80,000 دینار تجویز کی تھی، اور اس کے دوسرے بھائیوں کے گلوں میں قیمتی مالائیں تھیں۔ یہ فتح ہفتہ کے روز 8 محرم الحرام سن 392 ہجری 28 نومبر 1000 عیسوی کو ہوئی۔ وہاں سے محمود غزنوی قلعہ بہند، جسے آج کل وہند کہتے ہیں، کو جہاں جے پال رہتا تھا روانہ ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب موسم بہار آیا تو وہ غزنی واپس چلا گیا۔ محرم 393 ہجری نومبر 1002 عیسوی میں وہ پھر سیستان گیا اور خلف بن احمد جیم کو مطیع بنا کر غزنی لے آیا۔ پھر ہندوستان کا قصد کیا اور بھاتیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ نواب ملتانی سے گزر کر بھاتیہ کی حدود میں قیام کیا۔ وہاں کا راجہ بحیرہ اپنی سپاہ اور ہاتھیوں کی کثرت اور قلعہ کے استحکام کی بدولت مفرور تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو سلطان کے مقابلہ کے لیے چھوڑا اور خود چند آدمیوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے جا پہنچا۔ سلطان نے یہ خبر پا کر اپنا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ جب سلطان کا لشکر اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے خنجر مار کر خود کو ہلاک کر لیا۔ لوگ اس کا سر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ سلطان نے اس کے آدمیوں پر تلوار چلائی، بہت سے آدمی مارے گئے۔ مال غنیمت میں بہت سے غلام، ہاتھی اور ہندوستان کی نفیس چیزیں ہاتھ آئیں، اور وہ غزنی چلا گیا۔ تمام مال غنیمت میں 280 ہاتھی تھے۔ کہا جاتا ہے کیونکہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر ملحد تھا، لہذا سلطان کو دینی غیرت نے ابھارا کہ اس کو بھی تنبیہ کرے، پس وہ ملتان کے ارادے سے روانہ ہوا اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ وہ خبردار نہ ہو جائے مخالف رستے سے روانہ ہوا۔ جے پال کا لڑکا انت پال جو رستے میں تھا مزاحم ہوا۔ سلطان نے لشکر کو لڑائی، تاراجی اور غارت گری کا حکم دیا۔ آنت پال شکست کھا کر کشمیر کے پہاڑوں میں بھاگ گیا اور سلطان ہند کے رستے سے ملتان پہنچا اور 7 روز تک ملتان کا محاصرہ جاری رکھا۔ ملتان کے حاکم نے ہر سال 20,000 درم ادا کرنا قبول کیا اور احکام شریعہ کے جاری کرنے کا عہد کر کے توبہ و معذرت کی، اور سلطان اس قرار پر صلح کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ 396 ہجری سن 1005-6 عیسوی میں ہوا۔ سن 397 ہجری 1006-7 عیسوی میں سلطان ترکوں سے جنگ میں مشغول ہوا۔ وہ ربیع الاخر سن 398 ہجری 1007 عیسوی میں اس کارزار سے فارغ ہوا
تو اسے یہ خبر ملی کہ راجہ ہند کا پوتا سوکپال جو ابو علی سمجھوری کے ہاتھوں قید ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، مرتد ہو کر فرار ہو گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر کے قید کر دیا۔ بعد ازاں اسی قید میں وہ مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 399 ہجری 1008-9 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان آیا اور اندپال سے جنگ کر کے اس کو شکست دی۔ 30 ہاتھی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ وہ وہاں کے قلعہ بھیم نگر کو روانہ ہوا اور اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اہل قلعہ نے امان چاہی اور قلعہ کا پھاٹک کھول دیا۔ سلطان اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ قلعہ میں داخل ہوا، سونا چاندی الماس اور جو کچھ بھیم کے زمانے میں جمع ہوا تھا لے کر واپس چلا آیا، اور حکم دیا کہ اس کی قیام گاہ کے سامنے سونے اور چاندی کے چند تخت رکھ کر وہ سارا مال وسیع میدان میں ڈال دیا جائے تاکہ سپاہ اور رعایا اس کو دیکھ کر تعجب کرے۔ یہ واقعہ 4 صدی ہجری کے ابتدا میں ہوا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔